لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينا على غيبه ورحمة للعالمين. صلى الله على محمد وعليهم السلام وآله وعليهم السلام. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. میں آپ تمام حضرات کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت کر رہا ہوں. پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں تقوی رہے، اس سے ڈرتے رہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے رہیں. خدا کا شکر ہے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا. رال ایران میں تھا، آپ لوگوں کی طرف سے نائب الزیارہ بھی تھا، اور ہر جمعے کو یاد آتی تھی پروردگار ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پہلے خطبے کا موضوع وہ عظیم الشان خطبہ کہ جب جمعے کے دن عید غدیر پڑی تو مولا کائنات نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا. اسی خطبے کے عنوان سے، اسی خطبے کی روشنی میں مسلسل کئی سالوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس خطبے کو ہم نے اپنے اعتبار سے، موضوعات کے اعتبار سے 21 چیپٹر میں تقسیم کیا تھا. 20 بیان کیا، جو بیان کر چکا ہوں. 21ویں باب کا ایک حصہ، یعنی 2 فراز تھے، اس میں 2 حصے تھے. ایک حصہ کچھ بیان کیا تھا، اور وہ حصہ بہت ہی حساس ہے اور کافی توجہ کی ضرورت ہے اس میں. میری گزارش یہ ہے، 2 گزارش ہیں. ایک گزارش تو یہ ہے کہ جس مرجع کی آپ تقلید کرتے ہیں اسی کو فالو کیجیے گا اس مسئلے میں. یہاں پہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ایک تحقیقی چیز ہیں خطبے کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پورا چیپٹر ختم ہو جائے گا، کیونکہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، آج پورا نہیں ہو سکتا، کئی جمعے لگیں گے اس میں، تو جب پوری بات مکمل ہو جائے گی تب نتیجہ نکالیے گا، قبل اس وقت نتیجہ نہ نکالیے گا. اس چیپٹر میں، اس باب میں مولا کائنات نے جو خطبہ دیا ہے تو شیخ طوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ثم اخذ علیہ السلام فی خطبۃ الجمعہ. پھر امام علیہ السلام نے جمعے کے خطبے کا آغاز کیا. اس خطبے کے بعد جمعہ خطبہ وجعل صلاۃ جمعۃ صلاۃ عید، اور نماز جمعہ کے بجائے نماز غدیر پڑھی مولا نے یا پڑھائی، یعنی نماز جمعہ کی جگہ نماز غدیر، نماز جمعہ کی جگہ پر آ گئی. تو اب غدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز تو مستحب ہے، اس میں اجماع ہے ہمارے فقہا کا، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. بات صرف اس میں کہ آیا غدیر کے دن جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اسے فرادہ پڑھا جائے یا جماعت کے ساتھ پڑھا جائے. بات یہ مستحب تو ہے. تو اس میں 3 رائے ہیں آپ کے فقہا کے درمیان، ہمارے فقہا کے درمیان، شیعہ علماء کے درمیان 3 رائے ہیں. ایک رائے فقہا کی یہ ہے کہ جماعت سے پڑھنا مستحب ہے، ایک یہ رائے ہے. ایک رائے فقہا کی یہ کہ جماعت سے ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ مستحبی نماز ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ توقف کیا ہے، یعنی نہ منع کیا ہے اور نہ اجازت دی ہے. تینوں آراء کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا فقہی استدلال کے ساتھ. دیکھیے جو لوگ مانتے ہیں، یعنی جو فقہا ہمارے مانتے ہیں کہ عید غدیر میں جو 2 رکعت نماز ہے اسے جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس میں بھی بڑے بڑے علماء اور فقہا ہیں. اس میں 2 روایتیں ضمن میں ذکر کی جاتی ہیں. ایک شیخ مفید ہمارے بزرگ علماء ہیں اور متوفہ 412
5वीं सदी हिजरी या 4वीं सदी हिजरी के आलिम हैं। इनकी किताब है, मशहूर किताब है अल-मुक़निआ। उसमें उन्होंने एक हदीस नक़ल की है, एक दूसरी हदीस है जो अबू सालेह ने नक़ल की है। दोनों हदीसों को मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा और फिर जो उलमा व फ़ुक़हा ने अपने अपने एतबार से नतीजा निकाला है, जो इसके ऊपर एतराज़ किए हैं, जो इश्काल किए हैं, वो इश्काल मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा और उन इश्कालात के जो जवाब हैं वो आपके सामने अर्ज़ करूँगा। पहली हदीस जो मुक़निआ में है इसको मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, इसको मैं बयान कर चुका हूँ। मुक़निआ वाली हदीस, ख़ुलासा उस हदीस का ये है कि शेख मुफीद ने अल-मुक़निआ बाब नंबर 20 उसमें इस हदीस को बयान किया है। यौमुल गदीर हुवल यौम सानी अशरा, आप फरमाते हैं गदीर 18 ज़िलहिज का दिन है। नज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर इस्लाम एक जगह के ऊपर नाजिल हुए, रुके, उतरे, वहाँ पर एक शबीह मिंबर आपने बनाई। व युनादा बिस्सलात जामिआ, और निदा दिलवाई, आवाज़ देगी सलात जमात की, सलात जामिआ यानी सलात जमात की। फ़इज्तमा साइरुल मन काना मअहु मिनल हाज, जितने हाजी थे सब जमा हुए वहाँ पर, और उसके बाद पैगम्बर ने नमाज ये पढ़ाई। फ़सल्ला रकतैन, पैगम्बर ने 2 रकात नमाज़ पढ़ी या पढ़ाई। सुम्मा रक़ल मिंबर, फिर 2 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद आप मिंबर के ऊपर गए। फ़हमदल्लाह व असना अलैह, अल्लाह की हम्द और सना की। व वाज़ा व ज़जरा, ये जुमले जो मुक़निआ के शेख मुफीद ने जो नक़ल किए इस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। व वाज़ा व ज़जरा, पैगम्बर ने पहले वाज़ व नसीहत की, फिर ज़ज्र किया। ज़ज्र कहते हैं मना करने को, रोकने को, यानी तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। वो अनज़रा, और डराया भी लोगों को। या व नाइला, फिर उसके बाद अपनी वफ़ात या रहलत या जो भी कहें दुनिया से जाने की ख़बर दी। और एक वसीयत की। बहरहाल जुमा का गदीर का खुतबा बहुत तवील खुतबा है। यहाँ पर मैं कुछ लम्हे के लिए आप हज़रात के ज़हन को रोकना चाहता हूँ, थोड़ा गौर करें कि पैगम्बर इस्लाम ने नमाज़ पढ़ने के बाद खुतबा दिया। उस खुतबे की शुरुआत कहाँ से हुई, इब्तिदा कहाँ से हुई? अल्लाह की हम्द की, अल्लाह की सना की, उसके बाद वाज़ व नसीहत की, उसके ऊपर लोगों को डराया। फिर उसके बाद पैगम्बर ने कुछ वसीयतें की, फिर जाकर मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान किया। मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अलीउल मौला। अफसोस ये है कि हमारे कुछ ज़ाकिरीन इस जुमले को तो सिर्फ ले लेते हैं, मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अलीउल मौला, मगर उससे पहले पैगम्बर ने जो खुतबा दिया है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोगों का ये ख़याल है कि मिंबर और मेहराब अलग अलग है। मिंबर सिर्फ फ़ज़ाइल और मसाइब के लिए है, सिर्फ मिंबर से क्योंकि गदीर का मिंबर है, इसमें फ़ज़ाइल पढ़े जाए और मसाइब पढ़े जाए। आपको वाज़ व नसीहत करनी है तो ये वाज़ व नसीहत का काम मेहराब से होता है, मिंबर से नहीं होता है। ये कुछ लोगों का अक़ीदा है या कुछ लोगों का नज़रिया है जो बयान करते हैं, और वो खुलेआम बयान करते हैं, अपना अपना नज़रिया है। लेकिन थोड़ा सा आप गौर करें कि अगर गदीर से सिर्फ़ और सिर्फ फ़ज़ाइल पढ़े जाएँ या मसाइब पढ़े जाएँ, वाज़ व नसीहत के लिए मिंबर नहीं है, तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर के दिन जिस मिंबर से मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान किया, पहले पैगम्बर ने वाज़ व नसीहत की, व अंज़रा, लोगों को डराया, फिर उसके बाद विलायत का पैगाम पहुँचाया। जिसका मकसद ये कि ये नज़रिया सही नहीं कि मिंबर से फ़ज़ल नहीं, मिंबर हक़ पहुँचाने का वसीला है, ज़रिया है। फ़ज़ाइल के ज़रिए भी ये अदा होता है, ये फ़रीज़ा, मसाइब के ज़रिए से भी, वाज़ व नसीहत के ज़रिए से। मेहराब और मिंबर को अगर जुदा कर दिया जाए तो कौम में गुमराही आ जाएगी, और जहाँ जहाँ गुमराही उसका वजह यही है मेरे अज़ीज़ों। ये वाज़ व नसीहत गदीर की मिंबर से पैगम्बर ने की, तो कौन होता है ये कहने वाला कि मिंबर से सिर्फ फ़ज़ाइल पढ़ें, सिर्फ मसाइब पढ़ें और वाज़ व वसीहत ना करें। मेरी गुजारिश है शोराए किराम से, ज़ाकिरीन से, खुतबा से कि मिंबर पर आने से पहले, स्टेज पर आने से पहले कम से कम एक मरतबा पूरा कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ लें, एक तारीख़ इस्लाम पढ़ लें, और जो मशहूर पैगम्बर के खुतबे हैं, इमाम अली के खुतबे हैं और मौला जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह खुतबे हैं, उन खुतबे का मुतालिया कर लें फ़िक्री एतबार से। अब एक जुमला और कहना चाहता हूँ, ये क्यों पैगम्बर ने पहले वाज़ व नसीहत की, क्यों पैगम्बर ने पहले डराया फिर विलायत के पैगाम को पहुँचाया, किस वजह से? देखिए, किसान उस वक्त तक
دانا زمین پہ، بیج زمین پہ نہیں ڈالتا جب تک زمین آمادہ نہ کر لے، تیار نہ کر لے. ایسے نہیں پھینک کے چلے آتا، ورنہ بیج ضائع ہو جائے گا. پیغمبر اسلام واضح و نصیحت کر رہے ہیں، انذار کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. کیا مقصد؟ تاکہ زمین آمادہ ہو جائے، یعنی دل میں تقوی آ جائے. جس دل میں تقوی ہوتا ہے وہی ولایت مولا کائنات کو قبول کرتا ہے. بہرحال یہ روایت ہے شیخ مفید کی، طویل روایت ہے، ظاہر سی بات ہے. اس روایت سے جو استدلال کیا ہے وہ یہ ہے صلاۃ الجامعہ سے، کہ پیغمبر نے صلاۃ جامعہ جو ہے وہ یعنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی. ایک یہ روایت. دوسری روایت وہ شیخ ابو صالح الحربی کی ہے، وہ روایت. یہ کہاں ان کی کتاب ہے؟ مشہور و معروف آپ کی کتاب ہے فقہ میں، اس میں انہوں نے اس کتاب کو نقل کیا ہے. یہ کہتے ہیں من وقید السنہ، ایک سنت ہے، ایک سنت تاکیدی ہے، یعنی ایسی سنت جس کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. من وقید السنہ الاقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر کی اقتداء کی جائے. یہ جملہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کی سنت یعنی غدیر کے دن جو نماز اور خطبہ ہے یہ معمولی نہیں بلکہ اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. ایک نماز کا وقت اس میں معین ہے کہ زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے. جگہ معین ہے کہاں نماز پڑھی جائے. شہر سے نکل جاؤ، صحرا میں اس نماز کو پڑھو. امام جماعت کے شرائط بیان کیے انہوں نے. ظاہر سی بات ہے امام جماعت کے شرائط وہاں ہوں گے جہاں نماز جماعت کے ساتھ ہو. اس کے بعد جو انہوں نے جملہ فرمایا وَلِيَسْعَدْ مِنبر قبل صلاۃ وَيَخْطُبَ خطبہ، یہ خطیب نماز سے پہلے ممبر پر جائے اور ایک خطبہ پڑھے. ظاہر سی بات خطبہ وہاں پڑھا جاتا ہے جہاں کے اوپر جماعت سے نماز ہو. پھر خطبے میں کیا ہو؟ خطبے کی جو پوری تفصیل بیان کی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، واعظ و نصیحت کرے، رسول اللہ ان کی آل پر درود بھیجے، غدیر کے فضائل بیان کرے اور مولا کائنات کی ولایت جو واجب ہے اسے لوگوں تک پہنچائے. اچھا یہ دو روایتیں ہیں، ایک شیخ مفید علیہ رحمہ کی اور ایک شیخ ابو صالح کی. دو روایتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی. اچھا میں ایک بات عرض کروں، یہ خطبہ جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں شیخ طوسی کی مصباح المتحجد ہے، شیخ مفید نے نقل کیا، ابو صالح، دونوں ہمارے مذہب کے شیعوں کے جید علماء میں سے شیخ مفید علیہ رحمہ، شیخ ابو صالح. شیخ طوسی کا جو خطبہ اسے بیان نہیں کیا ان لوگوں نے اور نہ آغا خوئی نے. اب آتے ہیں اصل مقصد کی طرف کہ ان دو روایتوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ علماء نے توقف کیا ہے کہ نماز عید غدیر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. فیصلہ نہیں سنایا، فتویٰ نہیں سنایا کہ حرام ہے، مگر توقف کیا ہے. اس صدی کے سب سے عظیم مرجع آیت اللہ العظمہ سید علی خوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ان کا نظریہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ان کے جو انہوں نے اخذ کیا ہے اور جو اشکال کیے ہیں، پھر وہ اشکال یعنی ایک سوال جو اٹھائے ہیں، جو کوشچن اٹھائے ہیں اس روایت پر، اس کو میں ذکر کروں گا، پھر ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا اور یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ کی کتاب المستند فی شرح عروۃ الوثقی، عروۃ الوثقی کی شرح کی المستند کے نام سے مشہور ہے، جلد نمبر 17 پیج نمبر 33. اس میں فرماتے مسئلہ نمبر 3 لا تشرع الجماع فی شیء من النوافل الاصلیہ. نوافل کہتے ہیں مستحب نماز. جو مستحب نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی. مشروعیت نہیں ہے کہ مستحب نمازوں کو جماعت سے پڑھا جائے. حتی صلاۃ الغدیر علی الاقوی، یا حتی صلاۃ الغدیر علی الاقوی، یہاں تک کہ نماز غدیر بھی علی الاقوی، قوی قول یہ ہے کہ اسے بھی جماعت سے نہیں پڑھ سکتے. اب یہاں پر تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ واجب نمازیں جماعت سے پڑھیں ثواب ہے، پنجگانہ نمازیں بہت زیادہ ثواب ہے اس کا، لیکن مستحب نمازیں جو بالاصل مستحب ہوں، عید الضحیٰ یا عید الفطر کی نماز واجب ہے، غیبت کے زمانے میں مستحب ہو گئی ہے، تو یہ نہیں کہیں گے بالاصل مستحب ہے، بالاصل یہ واجب ہے. یہ اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں مستحب وہ
جماعت سے نہیں پڑھی جاتی۔ یہ بھی مسئلہ کوئی اجماعی مسئلہ نہیں ہے ہمارے فقہا کے درمیان۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر مرتبہ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو یہ بھی کوئی اجماعی مسئلہ نہیں ہے کہ سارے علماء کا اجماع ہے کہ مستحب نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ وہ ہے۔ تو آغا خوئی نے یہ کہا علی الاخوا، علی الاخوا سے مراد کیا ہے؟ یہ خود علی الاخوا پہ غور کریں۔ اخوا قول یہ ہے کہ غدیر کی نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھ سکتے۔ اخوا سے مراد یہ ہے کہ یہاں اور بھی قول پائے جا رہے ہیں، اور بھی علماء کے اقوال پائے جا رہے ہیں، مگر ان تمام اقوالوں میں آغا خوئی کے نزدیک جو قوی قول ہے وہ یہی ہے۔ فتویٰ نہیں دیا انہوں نے کہ حرام ہے پڑھنا جماعت کے ساتھ، نہیں۔ ان اقوال کے درمیان یعنی اور بھی قول ہیں کہ عید غدیر کی نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، مگر ہمارے نزدیک جو قوی قول ہے وہ یہی ہے کہ نہیں پڑھ سکتے، اس کی مشروعیت نہیں پائی جاتی ہے۔ یہاں پر 3 بنیادی سوال اشکال کیے ہیں، اعتراض کیے آغا خوئی نے، تینوں کا ایک ایک کر کے جواب دیا جائے گا۔ پہلا اعتراض ان روایات پر آغا خوئی کا ہے وہ یہ کہ دونوں روایتیں مرسل ہیں۔ مرسل ان روایتوں کو کہتے ہیں جن کا سلسلہ سند جو ہے وہ مکمل نہ ہو، یعنی جو راوی نے نقل کیا، بہرحال مثال کے طور کے اوپر کہ ایک راوی نے روایت نقل کی، وہ چھٹے امام کے زمانے میں نہیں تھا، تو کس سے اس نے نقل کی؟ جو راویوں کا سلسلہ ایک چین ہے کتاب سے لے کر اور امام تک، اگر یہ چین مسلسل ہے راویوں کی، بیان کیا گیا ہے، راویوں کا ذکر آیا علم رجال میں، تو روایت صحیح ہے۔ لیکن کہیں کے اوپر حذف ہو گیا ہے سلسلہ، چھوٹ گیا ہے سلسلہ، تو روایت مرسل کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر غیبت صغریٰ میں کوئی شخص کہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تو نہیں تھا امام کے زمانے میں، کیسے اس کو پتہ چلا؟ تو اگر روایت راویوں کا سلسلہ بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے تو وہ روایت کو مرسل کہتے ہیں۔ مرسل روایت میں علماء کے اقوال ہیں، ان کے نظریے ہیں، ایسا نہیں کہ مرسل ضعیف روایت کو کہتے ہیں کہ ایسی ضعیف روایت جس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ بعض علماء کا نظریہ ہے کہ نہیں، مرسل روایت کو قبول کر سکتے ہیں اگر کوئی قرینہ پایا جائے، قرینے کے ذریعے ہم مرسل روایتوں کو قبول کر سکتے ہیں۔ ان قرینوں میں سے ایک قرینہ یہ ہے کہ علماء نے اس روایت پر عمل کیا ہو، تو اسے علمی اصطلاح میں کہتے ہیں ضعف سند کا اجبار کر دیا گیا ہے، یعنی اس کی بھرپائی کر دی گئی ہے۔ ایک روایت دیکھیں، یاد رکھیں، کبھی کبھی روایت ایسی ہوتی ہے جو سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہوتی ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہے، بالکل علم رجال کی کسوٹی پر کھری اترتی ہے، مگر علماء اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، نہیں کیا، تو اس روایت کو قبول نہیں کیا جاتا، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ علم رجال کی کسوٹی پر کھری نہیں اترتی ہیں، جو قانون بنایا گیا ہے، لیکن علماء نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، کیونکہ علم رجال ایک ظنی علم ہے، کوئی یقینی علم تھوڑی ہے کہ یقین تک پہنچا دے، کوئی ظنی علم ہے علم رجال۔ ایک میں مثال دے دوں، مثلا شراب ہے، شراب پینا حرام ہے، سب کا اجماع ہے، لیکن شراب نجس ہے یا نجس نہیں ہے؟ خود شراب، بہت سی چیزیں حرام ہیں مگر نجس نہیں ہے، مچھلی ہیں جو بغیر وہ والی فلس والی ہیں، ان کا کھانا حرام ہے مگر خود نجس نہیں ہے، وہ بہت سے جانور ہیں ان کا کھانا حرام ہے مگر نجس نہیں ہے، تو خود شراب کا پینا حرام ہے مگر خود شراب نجس ہے یا پاک ہے، اس میں اختلاف ہے۔ عام علماء جتنے ہیں، اکثر علماء آج کل کے تقریباً سبھی کہتے ہیں نجس ہے، لیکن روایت ہے کہ صحیح سند کے اعتبار سے روایت پائی جاتی ہے جو کہتی ہیں کہ شراب پاک ہے، طاہر ہے، ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، مگر علماء نے ان روایت سے اعراض کیا ہے، پرہیز کیا، یعنی انہیں قبول نہیں کیا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے، بزرگ علماء نے کن روایات پر عمل کیا ہے، تو اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے، یہ دونوں روایت مرسل ہیں، بے شک مرسل ہیں، شیخ مفید کی بھی روایت مرسل ہے اور ابو صالح کی بھی روایت مرسل ہے، لیکن کیا علماء نے ان روایت پر عمل کیا ہے؟ یہ سب نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ وقت ہمارا ختم ہو گیا پہلے خطبے کا، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس کے بعد کا جو خطبہ ہوگا، اگر توفیق شامل حال رہی تو میں عرض کروں گا کہ آگے خوئی کا دوسرا اشکال اعتراض کیا تھا اور تیسرا اشکال کیا تھا، اور پھر تفصیلی طور پر ان کا میں آپ کے سامنے جواب عرض کروں گا۔ میں نے عرض کیا، پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میری پوری گفتگو اس ٹاپک پر ختم ہو جائے گی تب کوئی نتیجہ نکالیے گا اور عمل کیجیے گا تو اپنے مرجع کے فتوے کے اعتبار سے عمل کیجیے گا۔ موجودہ دور کے جو مراجع کرام ہیں، میں ان کا بھی نظریہ اور ان کا بھی
فتویٰ آیت اللہ العظمیٰ سستانی کا نظریہ اور فتویٰ اور بزرگ علماء مراجع ان کا بھی نظریہ فتویٰ آخر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین۔ اللہم صلی علی امیر المؤمنین وسیع رسول رب العالمین عبدک ولیک وخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبریٰ ونبع العظیم۔ وصلی علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین۔ وصلی علی سبط رحمہ امام الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ۔ وصلی علی ائمۃ المسلمین علی بن الحسین سید الساجدین وقرۃ عین الناظرین وزین العابدین۔ وصلی علی محمد بن علی باقر العلم بعد النبی وجعفر بن محمد الصادق البار الامین وموسیٰ بن جعفر الطاہر الطہر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا المرتضی ومحمد بن علی الجواد التقی وعلی بن محمد النقی الناصح الامین والحسن بن علی الزکی العسکری۔ اللہم صلی علی نورک وسراجک وولیک ووسیک وحجتک وخلف الہادی المہدی وجعل علی عبادک ومنائک فی بلادک صلاة کثیرہ دائمہ۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ۔ میں مجدداً دوبارہ اپنے آپ کو تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت و نصیحت کر رہا ہوں۔ دوسرا خطبہ حالات و مناسبات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس ہفتے بہت اہم مناسبتیں پائی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک مناسبت ہے 22 جمادی الاولیٰ۔ 22 جمادی الاولیٰ شہادت ہے آیت اللہ العظمیٰ شہید باقر الصدر کی۔ ہمیں اپنے موجودہ علماء کی بھی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی سیرت کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ باقر الصدر شہید باقر الصدر آغا خوئی کے شاگرد تھے اور زیادہ نہیں، میرے خیال 46-47 اسی کے آس پاس کی عمر میں صدام نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ ان کی بہن بنت الہدی، ان پر بھی بے انتہا ظلم کیا تھا اور وہ بھی درجہ شہادت پر فائز ہوئی۔ میں نے سنا ہے وہاں جب میں سیریا میں زیر تعلیم تھا تو وہ کچھ علماء سے، عراقی علماء سے سنا کہ کسی نے صدام سے کہا کہ ٹھیک ہے چلو باقر الصدر تمہارے دشمن ہیں، تم نے ان کو دار پہ لٹکا دیا، شہید کر دیا، ان کو ستایا، لیکن عورتوں کا کیا خطا ہے؟ بنت الہدی تو خاتون ہے، ایک عورت ہے، ان کی بہن ہے، ان پر اتنا ظلم کیوں؟ تو اس پر اسے جواب دیا تھا کیا تم چاہتے ہو میں وہی غلطی کروں جو یزید بن معاویہ نے کیا تھا؟ کیا میں وہی غلطی کروں؟ تو اس نے حسین کو تو قتل کر دیا تھا مگر زینب کو چھوڑ دیا تھا، یہ بہن ہے، اتنا کر دیا جاتا ہے۔
ان کا مقام بہت بلند. ان کی 2 کتابیں بہت عظیم ہیں جو بہت مشہور, کئی کتابیں ہیں ان کی, فلک کے موضوع کے اوپر بھی لکھا ہے اور بھی ہے, غیبت کے موضوع بھی لکھا ہے, لیکن 2 کتابیں جنہوں نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچایا ہے, ایک اقتصادنا, دوسرا فلسفتنا. یہ فلسفتنا, اقتصادنا علمی کتابیں ہیں. اسلام کا اقتصادی نظام کیا ہے, تفصیل سے اس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی ہے. جب کتابیں آئی ہیں منظر عام پر تو علمی دنیا میں ایک زلزلہ آ گیا تھا. علمی دنیا میں کیسے ممکن ہے کہ شیعہ عالم وہ اقتصاد کے اوپر, اکنامی کے اوپر کتاب لکھے اور اپنا نظریہ پیش کرے وغیرہ وغیرہ. میں جب سیریا میں سیر تعلیم تھا تو شہید صدر کے ایک شاگرد ہمارے استاد تھے, سید نوری. انہوں نے اور بھی علماء نے واقعہ بیان کیا ہے کہ جب کتاب چھپ گئی اور مشہور ہو گئی, لوگوں کے ہاتھ میں پہنچی, تو مجھے یاد نہیں آیا تونس سے یا الجزائر سے علماء کا ایک وفد آیا نجف اشرف شہید سے ملاقات کرنے کے لیے. ہمارے علماء کی زندگی بڑی سادہ رہتی, مراجع کرام کی. بار ان کے گھر پہ گئے, معمولی سا گھر, زمین پہ بیٹھنے کا سسٹم. تو انہوں نے بہت سوال کیا, آغا نے جواب دیا, شہید صدر نے جواب دیا. تو پھر ان میں سے ایک پروفیسر, سب پروفیسر ہیں, دانشگاہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, تو پوچھا آپ کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, کون سی ڈگری آپ کے پاس ہے, کس یونیورسٹی کے آپ پڑھے ہوئے ہیں. آغا نے کہا ہم جس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں وہ مساجد اور امام باڑے ہیں. نجف میں جو درس اس زمانے میں ہوتا تھا, یا مسجدوں میں درس خارج ہوتا تھا یا امام بارگاہوں میں درس خارج ہوتا تھا. مدرسے مسجد ہم وہیں درس ہوتے تھے, سب مسجدوں کے پڑھے ہوئے ہیں. تو اس پر پروفیسر نے جملہ کہا, واللہ اگر یہ مساجد آپ جیسے علماء نکالتی ہیں تو ہماری یونیورسٹیوں سے 1000 گنا بہتر ہیں. علمی اعتبار سے بڑا رہا, پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرمائیں, اور جو علمی وراثت انہوں نے چھوڑی, ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس علمی وراثت کو اور آگے بڑھائیں. دوسری اہم مناسبت ہے 27 جمادی الاولیٰ, رحلت ہے کس کی, حضرت عبد المطلب, پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے جد. واقعہ بہت ہی مشہور ہے جناب عبد المطلب کے حوالے سے. پوری تاریخ تو نہیں عرض کر سکتا ہوں, بہت سی اہم باتیں کرنی ہیں. کہ ابرہہ آیا تھا, سنا یمن کا گورنر تھا, وہ آیا تھا خانہ کعبہ گرانے کے لیے. اچھا کیوں آیا تھا؟ 2 وجہ تاریخ میں ملتی. ایک وجہ یہ کہ اس نے سنا میں ایک کلیسا بنایا تھا, ایک عبادت خانہ بنایا تھا, اور بہت عالیشان بنایا تھا. اور اس کا یہ تھا خیال کہ یہ عمارت بڑی عالیشان ہے تو لوگ آئیں گے اس کی زیارت کے لیے جیسے کعبے جاتے ہیں. مگر عرب نہیں گئے وہاں کے اوپر. عرب جب نہیں گئے تو اسے غصہ آ گیا. پوچھا تھا کیوں عرب نہیں آ رہے ہیں یہاں پر حج کرنے کے لیے, ہم نے اتنی شاندار عمارت بنائی. کہا وہ کعبے کو چھوڑ کر کہیں جانے والے نہیں ہیں. کہا چلو کعبہ ہی گرا دیں, نہ رہے گا باس نہ بجے گی باس. کعبہ ہی. وہ آیا ابرہہ, ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا. اس زمانے میں ہاتھیوں کا لشکر سپر پاور تھا. وہ لشکر لے کر آیا, خبر مل گئی, پورا مکہ خالی ہو گیا. جتنے بھی تھے سب مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے. کہاں چلے گئے؟ پہاڑوں کے اوپر چلے گئے. جناب عبد المطلب وہاں کے اوپر رہے. اور اس کے بعد جاتے ہم, مشہور ہے, آپ کا واقعہ سنا ہوا ہوگا. آئے تو کہا بھائی میرے اونٹ تمہارے فوجیوں نے پکڑ لیے ہیں, ان اونٹوں کو چھوڑ دو. تو وہ کہتا ہے حیرت ہے مجھے, جیسے ہی میں نے آپ کو دیکھا, آپ کا چہرہ اتنا روشن, اتنا نورانی تھا, میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا یہ شخص جو بھی مطالبہ مجھ سے کرے گا میں اسے پورا کروں گا. تو آپ کو تو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر کو چھوڑ دو, خانہ کعبہ کو چھوڑ دو, آپ اونٹوں کی. تو ایک تاریخی جواب دیا جناب عبد المطلب نے, اونٹوں کا مالک میں ہوں, مجھے فکر, گھر کا مالک ہے بچا لے کا. یہ واقعہ قرآن میں بھی, الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ ابابیل آئی, کنکڑ مارے, فجعلہم کعصف ماکول, چبایا ہوا بھوسا. سپر پاور چبایا ہوا ایک تو بھوسا, وہ بھی چبایا ہوا بھوسا. اب یہ واقعہ پورا, اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ یاد رکھیں میرے عزیزو, ابرہہ کسی شخص کا نام نہیں ہے, عبد المطلب کسی شخص کا نام نہیں ہے. ابرہہ ایک کردار کا نام ہے, عبد المطلب ایک کردار کا نام ہے. قرآن نے اس واقعے کو محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے یہ پیغام دیا ہے, نہ کبھی ابرہے کو بھولنا, نہ کبھی عبد المطلب کو بھولنا, دونوں. آج دیکھیں ہمارے زمانے کا ابرہہ کون ہے, آج ہمارے زمانے کا کون ہے جو عبد المطلب کے راہ کے اوپر چل رہا ہے؟ کس کا ایمان اتنا مستحکم ہے؟ کون اللہ پر توکل کر رہا ہے؟
نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دنیا کے حالات دیکھیں، آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ کون ابرہا ہے، کون اس زمانے کی سپر پاور ہاتھی والی تھی، آج کی کون سپر پاور ہے؟ وہ ابرہا ہے۔ خانہ کعبہ ایک علامت ہے، کیا مقصد؟ آج کا ابرہا ہر طرح کی انسانی عظمت کو مٹی میں ملانا چاہتا ہے، حرمت کو پامال کرنا چاہتا ہے، ہاتھی کے لشکر پر سوار ہو کر آیا، ہاتھی بھی ہے، ابرہا کا بھی لشکر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اچھا، میدان خالی ہو گیا، جس طرح سے قریش چھوڑ کے چلے گئے تھے ویسے آج بھی اکثر میدان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہی میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں جن کے دل میں عبد المطلب اور آل عبد المطلب کی محبت ہے۔ زمانے کے ابرہا کا کون مقابلہ کر رہا ہے؟ جو سپر پاور ہے، کون اس کا مقابلہ؟ کیسے؟ چھوٹی سی قوم ہے ہماری، لیکن ابرہا جو سپر پاور ہے اس سے ٹکرانے کی ہمت رکھتے، کیوں؟ وہی بھروسہ، وہی توکل، وہی ایمان وراثت ملا ہے جو جناب عبد المطلب کے پاس تھا۔ گھر کا مالک ہے بچانے کا، نظریہ ہے ان کا۔ ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم میدان میں جائیں گے تو ہمیشہ قتل کریں گے، نہیں، قتل کریں گے بھی، قتل ہو بھی جائیں گے، قتل کریں گے تو غازی کہلائیں گے، قتل ہو جائیں گے تو شہید کہلائیں گے۔ شہادت تو ایک افتخار ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، نہ اس سے نا امید ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ ہم پہچانیں کہ ہمارے زمانے کا ابرہا کیا ہے، متکبر، تعصب کے گھوڑے پر سوار، سب کو اپنے قدموں سے کچلنا چاہ رہا ہے زمانے کا ابرہا۔ لیکن انشاءاللہ وہ اللہ کا لشکر آیا تھا ابابیل کی شکل میں، آج بھی اللہ کا لشکر ہے، مگر ابابیل کا کام اب مجاہدین انشاءاللہ، مقاومت انشاءاللہ انجام دے رہی ہے، انجام دیتی رہے گی اور کامیابی ملے گی۔ دعا یہی ہے کہ جو لوگ بھاگ گئے ہیں مکہ چھوڑ کر، پھر دوبارہ واپس آ جائیں، اتنی توفیق اللہ دے کہ سمجھیں، مقابلہ کرنے، ڈرے نہیں، سپر پاور سے آئیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ صلوات پر محمد وقت کم ہے۔ تیسری بہت ہی اہم مناسبت ہے اور وہ یہ ہے کہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، یہ مجالس آپ کر رہے ہیں اور نواخوانی کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، یہ ایام فاطمیہ کیوں ضروری ہیں؟ یہ ایام فاطمیہ اصل میں ظلم کے خلاف بیداری کی لہر کو پیدا کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ علماء نے اتنا زور دیا براجے نے کہ ایام فاطمیہ مناؤ، ایام فاطمیہ مناؤ۔ بہت سی چیزیں، ایک تو جب ظلم ہوتا ہے تو کچھ لوگ بے حس ہو جاتے ہیں، وہ بیدار نہیں ہوتے ہیں، ظلم کے خلاف صدائے احتجاج نہیں بلند کرتے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت جگاتی ہے، لوگوں کو بیدار کرتی ہے۔ عورت کی عزت اور اس کا کردار، اس کی ترویج ایام فاطمیہ میں، کہ عورت کو کمزور نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا، اگر یہ حق کے راہ پر آ جائے تو بڑے سے ظالم سے ٹکرانے کی قوت و صلاحیت رکھتی ہے، یہ ڈرتی نہیں ہے، یہ خوف نہیں کھاتی ہے، ایک ہی ہے۔ تیسری چیز ہے، اس میں ایام فاطمیہ میں بین المذاہب ہم آہنگی بھی ہو سکتی ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اس کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے۔ ہمیں ایام فاطمیہ میں روحانی تربیت اور اصلاح نفس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ان ایام میں کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، ایک روحانی تربیت کریں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف ہم مجلسیں کر لیں، رو لیں، گریہ کر لیں، یہ جو نظریہ ہے کہ صرف مجالس کر لیں، صرف رو لیں، صرف مسائل آنسو، ثواب ہے، ذرہ برابر شک نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ یہ مقصد اور ہوتا ہے، ثواب تو ملے گا، ہدف کیا، مقصد کیا ہے؟ ہدف وہی ہے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا۔ اب اس ہدف تک پہنچنے کے لیے کیا کریں؟ مجلسیں بھی کریں، کچھ علمی نشستیں بھی ہوں، بیٹھے علماء کے ساتھ، کچھ سوالوں کے جواب ممبر سے نہیں دیے جا سکتے ہیں، جمعے کے اسٹیج سے کچھ باتیں نہیں کی جا سکتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، تو کچھ خصوصی نشستیں ہوں، اس میں بیٹھیں تاکہ مسائل پر گفتگو ہو چکے۔ اچھا، ایک اور بات، آج دنیا میں امن نہیں ہے۔ میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ پوری دنیا بارود کے ڈھیر کے اوپر ہے، کب بلاسٹ ہو جائے، بعض لوگ کہتے ہیں دنیا ختم ہونے پر ہے۔ ونزویلا کی الگ مشکل ہے، روس اور اوکرائن وہ جنگ ہو رہی ہے، ادھر کہاں ہے امن؟ ہر جگہ جنگیں ہو رہی ہیں۔
اور کتنے لوگ ہیں ان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، ایک نے استعمال کیا دوسرا کرے گا تیسرا کرے گا، دنیا تباہ۔ خود امریکہ کے پاس تنہا اتنے ایٹم بم ہے، اس دنیا جیسی نہ جانے کتنی دنیا وہ اکیلے تباہ کر سکتا ہے۔ عزت بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا تباہی کے دہانے کے اوپر ہے، برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، لیکن ہم لوگوں کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے گی، نہیں، دنیا ہوگی تباہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی نو ڈاؤٹ، دنیا تباہ ہوگی، یعنی قیامت آئے گی دنیا، لیکن ابھی وقت نہیں آیا۔ تباہ ہونے سے پہلے ایک مرتبہ دنیا آباد ہوگی، پہلے آباد ہوگی پھر تباہ۔ آباد کب ہوگی؟ جب فرزند زہرا کا ظہور ہوگا۔ یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، آئیں گے امام اور دنیا کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی۔ تو خدمت خلق بھی ایام فاطمہ میں کریں، ٹھیک ہے، مجلس سے کریں، تبرک بانٹیں، خوب تبرک بانٹیں، مگر کسی غریب کے پاس چلے جائیں اور کہیں جناب سیدہ کا صدقہ ہے، ان کی نظر ہے، کسی بیمار کے پاس چلے جائیں، اس میں مذہب بھی نہ دیکھیں، آپ غیروں کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا نام اس تک پہنچے۔ جب نام پہنچے گا تو شاید وہ تحقیق کرے اور حق تک وہ پہنچ جائے۔ بس آخر میں کچھ منٹ بچے، ایک عظیم الشان آپ کا خطبہ ہے، خطبہ فدق، کہ جب فدق کے اوپر حکومت نے قبضہ کر لیا، لا صدق مارا علی راسہا و اشتملت بجلبابہا، سر کے اوپر آپ نے دوپٹہ ڈالا اور عبا ڈالی اور مسجد میں آئی۔ اس زمانے میں مسجد دربار ہوا کرتا تھا، جتنے سرکاری فیصلے ہوتے تھے سب مسجد سے ہوتے تھے۔ جناب سیدہ ما تخرم و مشیت رسول اللہ ایسے چلتی ہوئی آئیں جیسے پیغمبر چلتے ہوئے آتے تھے۔ اصحاب اکرام نے دیکھا تو چیخ مار کر روئے، اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی، کیوں لوگوں کو رسول اللہ یاد آ گئے۔ پردہ ڈال دیا گیا، جناب سیدہ پردے کے پیچھے ہیں، اور اس کے بعد ایک آہستہ بھری لوگ روئے، بہت روئے۔ جب خاموش ہو گئے تو جناب سیدہ نے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ فدق۔ اس خطبہ فدق کے حوالے سے علمی نشستیں ہونا چاہیے، علماء کے پاس بیٹھیں جائیں، اس خطبے کا ترجمہ کیا ہے، اس میں کیا مطالب ہیں خطبہ۔ افسوس یہ پہلے زمانے میں نے خود کتابوں میں پڑھا، علماء سے سنا کہ بنو ہاشم خاص کر مومنین اس زمانے اپنے بچوں کو خطبہ فدق حفظ کراتے تھے، رٹاتے تھے، حفظ کرا، جس طریقے سے آج ہماری بہنیں اور مائیں بچوں کو سورہ حمد اور سورہ اور مرثیہ اور نوحہ اور قطعات اور رباعی یاد کراتی ہیں، ویسے یہ خطبہ فدق یاد کرایا جاتا تھا۔ خطبہ فدق نہیں ہے، ہدایت کا چراغ ہے، بے انتہا۔ اس کا ایک نام لمیہ بھی ہے، لمیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے جامع خطبہ ہے، ہر بحث اس میں آپ کو ملے گی، روشن ہے، نورانی خطبہ ہے۔ اس خطبے کے اگر حصے کو ہم دنیا والوں تک پہنچا دیں تو امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ جناب سیدہ فرماتے طاعتنا نظاما للملہ، ہماری اطاعت ملت کے لیے، امت کے لیے ایک نظام ہے، وہ امامتنا امان للفرقہ، اور ہماری امامت جھگڑے سے بچنے کا امان ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ دنیا میں امن دو ہی صورت میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ امن پوری دنیا میں اس وقت ہوگا جب تمام لوگ اہل بیت کی اطاعت کرنے لگیں اور ان کی امامت کو قبول کر لیں، اور یہ ہوگا ضرور ہوگا، اس وقت ہوگا جب آخری امام پردے غیب سے آئے گا، تب ساری دنیا خوشی خوشی ان کی اطاعت کرے گی، ان کی امامت کو قبول کرے گی، پوری دنیا میں امن ہوگا، پوری دنیا میں سکون ہوگا۔ دعا ہے پروردگار سے، پروردگار ہم لوگوں کو اتنی زندگی دے ہم اس زمانے کو دیکھ سکیں، اگر وہ زمانہ ہماری قسمت میں نہیں ہے پروردگار دوبارہ ہمیں قبروں سے زندہ کرے تاکہ ہم امام کے حضور میں رہیں اور اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھیں۔ ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، بے امنی پھیلی ہوئی ہے، پروردگار ظلم و زیادتی کا خاتمہ فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم رہے۔ ابھی جو بم بلاسٹ ہوا ہے دہلی میں، جو بے گناہ ہیں انہیں سزا دی جائے، گناہ گاروں کو ستایا نہ جائے۔ ہمارے جو حکمراں ہیں، جو آفیسر ہیں، پروردگار ان کو اتنی صلاحیت دے کہ اصل دشمن تک ان کی رسائی ہو، جو ہمارے ملک کے امن و امان کو درہم و برہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہر جگہ امن ہو، ہر جگہ محبت ہو، ہر جگہ انصاف ہو، ہر جگہ عدل ہو۔ آپ نے بھی سنا، میں تو ایران میں تھا اور وہاں بھی پروگرام ہوا، احتجاجی پروگرام ہوا، قائد محترم مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب پر جو حملہ ہوا تھا، بچ گئے۔ پروردگار ان کی حفاظت فرمائیں اور ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم مسائل کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں، جذبات میں نہ جائیں، صحیح فیصلہ کریں۔ ایک قیادت ہوگی تو ہم طاقتور ہوں گے۔
پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ خصوصاً اس مسجد میں بڑے بڑے بزرگ علماء نے نماز پڑھائی ہے، اور خاص کر خاندان اجتہاد کے بزرگ عالم سید دلدال علی نخوی غفران ماہ، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی اولاد کے درجات کو بلند فرما، جو علمی میراث کو چھوڑ کر گئے ہیں ہماری قوم کو اتنی توفیق دے اس علمی میراث کو آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔